بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے یاد آ جانے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا رونا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ ہم لوگ مسجد میں تھے، آپ نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ سیدھے ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل کر آپ کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت حوض کوثر پر کھڑا ہوا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک بندے پر دنیا اور اس کی زینت پیش کی گئی، لیکن اس نے آخرت کو اختیار کر لیا، اور تو کوئی نہ سمجھ سکا کہ اس بندے سے کون مراد ہے۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ رو پڑے اور یوں کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم اپنے ماں باپ اور اپنا مال اور جان سب آپ پر قربان کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور پھر انتقال تک ممبر پر تشریف فرما نہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح سورت نازل ہوئی اور اس میں بتا دیا گیا کہ آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھے اس صورت میں اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سن کر وہ رو پڑی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس مرض الوفات میں بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی جس پر وہ رو پڑی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بلا کر ان کے کان میں کوئی بات کہی جس پر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بتایا کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے گا، تو میں رو پڑی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں ان کے خاندان میں سے سب سے پہلے ان سے جا کر ملوں گی، تو میں ہنسنے لگی۔ طبقات ابن سعد میں اس جیسی احادیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے پہلے رونے اور پھر ہنسنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بتایا کہ بہت جلد ان کا انتقال ہونے والا ہے، پھر یہ بتایا کہ میں حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کے بعد جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، اس وجہ سے میں ہنس رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، مت رو، جب میرا انتقال ہو جائے تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، کیونکہ یہ پڑھ لینے سے انسان کو ہر مصیبت کا بدلہ مل جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بدل بھی مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بدل بھی مل جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت دینے کے لیے ان کے ساتھ خود بھی شہر سے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایتوں سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے معاذ، شاید اس سال کے بعد آگے تم مجھ سے نہ ملو، اور شاید تم میری اس مسجد میں اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تقوی والے لوگ ہوں گے،
جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو، اس کے لیے کسی خاص قوم سے ہونا یا میرے شہر سے ہونا ضروری نہیں۔